السلام علیکم جی۔ جس طرح انسان کی زندگی گزارنے کے حوالے سے زندگی کے اندر مختلف معاملات کے حوالے سے ہر انسان کا ایک یونیک پرسپیکٹیو، ایک یونیک نظریہ، ایک یونیک اپروچ ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا کی یا اس زندگی کی جو آخری ہماری منزل ہے موت، اس کے حوالے سے بھی ہر انسان کا ایک مختلف نظریہ ہے۔ چونکہ ہماری کمیونٹی میں مذہبی لوگ زیادہ ہیں، سب سے پہلے ہم مذہبی پرسپیکٹیو کی بات کریں گے۔ عام طور پر ریلیجیس ویو یہ پایا جاتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جو کہ ایٹرنل ہے، جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کے اندر جنت دوزخ کا کنسپٹ ہے۔ سمپل میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اپنے لفڈ ون کو کھوتا ہے یا ہم کھوتے ہیں تو اس پر ہمارا جو ماتم ہے یا جو ہماری سفرنگ ہے وہ ایک لمبے عرصے تک رہتی ہے۔ تو اس میں ذرا سی سوچنے والی یہ بات ہے کہ یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے یا ہم نے کبھی خود سے پوچھا نہیں ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں یا اتنا ماتم کیوں کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں ہم نے جانا ہے، تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے چاہیے کہ وہ جو ہمارا لفڈ ون ہم سے جا چکا ہے وہ اس زندگی میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی جانا ہے تو ہم وہاں پر جائیں گے، واپس ایک زندگی ہماری ایٹرنل لائف جاری رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے تو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جو بھی ہمارا پرسپیکٹو، جو بھی ہمارا بلیف ہے۔ اب بات کرتے ہیں، یہ تو ریلیجیس میں نے ایک ویو دیا کہ اس کے بعد کی ایک زندگی ہے، مگر بہت سارے فلسفرز تاریخ میں رہے ہیں جن کا ایک خاصا اثر رہا ہے انسان کی سوچ، انسان کی شعوری آگاہی اور انسان کے ڈیولپمنٹ میں۔ اور ایسے ہی 3-4 بڑے مزیدار جو ہے پرسپیکٹیوز کو یا مختلف نظریات کو جو ہے میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلا نظریہ ہے سقراط کا۔ سقراط کو اس جو ہے الزام میں کہ وہ اس وقت کی یوتھ کو بھٹکا رہا ہے، ان کو خراب کر رہا ہے، اس بنیاد پر انہیں سزائے موت دی گئی تھی۔ سزائے موت، اور یہ کہا گیا تھا کہ یا تو آپ زہر کا پیالہ پی لیں یا آپ اس علاقے کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، واپس اس علاقے میں کبھی نہ آئیں۔ تو سقراط نے دور جانے کی بجائے علم کو ترویج دینا اور زہر پینے کو گوارا سمجھا، اور وہاں پہ رہ کے انہوں نے اپنی موت کو یعنی کہ گلے لگایا۔ اور ان کا موت کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اس کے بعد 2 پاسبلٹیز ہیں۔ سب سے پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی زندگی ہو۔ اگر کوئی زندگی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی بات ہے۔ جس طرح ہم اس دنیا میں آئے تھے اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، ہمیں لایا گیا تھا اس دنیا میں، ہم نے زندگی گزاری اور اگلی دنیا میں بھی ایک نیا ہمیں ایکسپیرینس ملے گا، اس زندگی کو بھی ہم گزاریں گے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم ایک مستقل نیند میں چلے جائیں، یعنی کہ جس میں خواب وغیرہ نہ ہو، مکمل ہم سوتے رہیں، خواب کبھی ہمیں نہ آئے اور کوئی ہمیں جگانے والا نہ ہو۔ تو ان دونوں کیسز میں سقراط کا کہنا تھا کہ ہمارا فائدہ ہی ہے، اگر زندگی ہے تو زندگی جئیں گے، اگر خواب کے بغیر نیند ہے تو وہ نیند یعنی کہ ایک پرسکون ایک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی سفرنگ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی یا اس پاسبلٹی کے حوالے سے بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات کرتے ہیں ایپیکیورس کی۔ ایپیکیورس کا کہنا تھا کہ موت جو ہے سیسیشن ہے سنسیشنز کی، یعنی کہ ہماری جو زندگی ہے وہ سنسیشنز کا نتیجہ ہے، اور جو اچھا اور برا ہم کہتے ہیں وہ بھی اس بنیاد پر کہتے ہیں جو ہم سینس کرتے ہیں، جس طرح کی ہماری سنسیشنز ہوتی ہیں اسی بنیاد پر ہم اچھا یا برا ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اس کا موت کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ اگر آپ سنسیشنز کے حوالے سے اس سے ڈر رہے ہیں تو آپ کو بالکل بھی ڈرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس موت نہیں ہے، چونکہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس موت ہوگی تب آپ اسے سینس نہیں کر پائیں گے، تو بھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو لٹل بٹ کنفیوزنگ، لٹل بٹ کمپلیکیٹڈ اس کا یہ نظریہ ہے، مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اگر آپ ابھی موت کا سوچ کے ڈر رہے ہیں تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سنسیشن کا نام زندگی ہے، اور جو آپ کے پاس ابھی سنسیشنز ہیں انہیں انجوائے کریں، اور جب موت آئے گی تو آپ اسے سینس کرنے کے لیے ہوں گے ہی نہیں، تو موت کے حوالے سے پریشان ہونا کیوں۔ تیسرے جو فلسفر ہیں وہ یہ ہیں تھامس نیگل، جو کہ کنٹمپریری امریکن فلسفر ہیں۔
ان کا بھی ایپیکیورس سے ملا جلا جو ہے فلسفہ ہے، جس پر یہ کہتے ہیں کہ جو لائف ہے وہ سیسیشن ہے سینسیشنز کی، مگر انسان اپنی موت سے ڈرتا اس لیے ہے کیونکہ اس سے ڈر ہے یا اس سے دکھ ہے کہ یہ بعد میں آنے والی جو سینسیشنز ہیں یا اس کے جانے کے بعد جو دنیا میں ہوگا وہ اس سے سینس نہیں کر پائے گا۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ چاند پر زندگی قائم ہو، یا جو کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوں، یا اور بڑی بڑی کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا کیا چیزیں آگے ہوں گی، وہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے، اسی لیے انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اس وجہ سے ڈر لگتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے یا اس بات پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ جو بعد میں ہوا یا جو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا اس کے بارے میں وہ پریشان کیوں نہیں ہے۔ اگر وہ مستقبل کے بارے میں پریشان ہے تو اسے ماضی کے بارے میں بھی پریشان ہونا چاہیے، چونکہ اگر وہ ماضی کے بارے میں پریشان نہیں ہے تو مستقبل کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سو ان دا سینس یہ کہتے ہیں کہ موت سیسیشن ہے سینسیشنز کی، تو زندگی میں آئے ہیں اپنے سینسیشنز کو جینا ہے، مستقبل اور ماضی کو اگر ہم چھوڑ دیں تو لائف بیوٹیفل اور ڈیتھ جو ہے فیئر لیس ہے۔ سو ابھی تک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے 3-4 فلاسفرز کا پوائنٹ آف ویو آپ سے شیئر کیا ہے موت یا ڈیتھ کے حوالے سے، اور اس پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔